اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 297 297۔ دوسری حدیث، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 298 298۔ تیسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنبی ہوتے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 299 299۔ چوتھی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 300۔ پانچویں حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 301 301۔ چھٹی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ ازار باندھنے کا حکم دیتے، باوجود حیض کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ نے کہا، تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کی مطابقت خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے۔ یہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 302۔ 302۔ چھٹی حدیث، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی۔ اور سفیان نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 303۔ 303۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اور میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔